بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ بلقیس نے حضرت سلیمان کو آزمانے کے لیے بہت سا مال دولت بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کی شرائط۔ چنانچہ بلقیس نے حضرت سلیمان کے علم اور پیغمبری کی آزمائش کرنا چاہی اور چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو اپنے ایلچیوں کو بھیجا۔ ان میں 100 غلام اور لونڈیوں کو ایک سی صورت بنا کر اور ایک جیسے کپڑے پہنا کر نقاب اڑھا کے بھیجا۔ اس کے علاوہ ایک ٹکڑا یاقوت ناصفتہ ڈبیا میں رکھ کر اور چند مادیان عصب 7 گھوڑیوں کے ملا کر اور ایک شیشہ خالی واسطے امتحان کے بھیجا۔ چنانچہ بلقیس نے یہ چیزیں اپنے ایلچیوں کو دے کر بھیجا اور حکم کیا کہ جا کر حضرت سلیمان سے کہیں کہ آپ ان 100 غلام اور لونڈیوں میں فرق کریں اور بنا ان کی حالت بدلے یعنی کپڑے یا نقاب اتروائے بنا اسی حالت میں غلاموں کو لونڈیوں سے الگ کر دیں، اور اس یاقوت کو جو بنا سوراخ کے ہے اس میں سوراخ کرنا ہوگا، لیکن اس کام کو کرنے کے واسطے کوئی اوزار یا ہتھیار استعمال نہ کریں بلکہ اسی ڈبیا میں رکھیں۔ اس میں سوراخ کرنا ہوگا اور اسب مادیوں کو گھوڑیوں سے جدا کریں، اور آخری چیز یہ جو خالی شیشہ ہے اسے پانی سے بھر دیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ پانی نہ آسمانی ہو اور نہ زمینی، یعنی نہ آسمان سے بارش کی صورت برسا ہو اور نہ زمین سے چشموں جھیلوں سمندروں کی صورت نکلا ہو یا بہا ہو۔ اور کہا کہ سلیمان سے کہو کہ اگر وہ سچا ہے تو ہماری شرطیں پوری کرے، ہم ضرور اس پر ایمان لائیں گے، اور ساتھ ہی تاکید کی کہ پھر جو سلیمان کا جواب ہو اس کے بارے مجھے آ کر خبر کرنا۔ چنانچہ بلقیس کے ایلچی وہ تمام چیزیں لے کر حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچے اور تمام چیزیں حضرت کی خدمت میں پیش کیں، اور ساتھ ہی بلقیس کی شرائط بیان کیں، اور یہ بھی کہ اگر ہم ایسا کر سکو تو ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت سلیمان نے ان سے فرمایا کہ اگر ہم ایسا کر دیں تو جو تم کہتے ہو اور تمہاری شرطیں پوری کر دیں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا اگر آپ اپنے علم سے ایسا کر سکیں تو ہم بالیقین آپ پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غلام اور لونڈیوں میں فرق کرنے کو ایک لوٹا پانی کا منگوایا اور انہیں اس پانی میں ہاتھ دھونے کو کہا۔ پس جو لونڈیاں تھیں ان کے ہاتھوں کے سامنے حصے سے دھونا شروع کیا، اور جو غلام تھے انہوں نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے دھونا شروع کیا، اور مرد و عورت میں یہی فرق اور عادت پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا جو یاقوت بلقیس بنا چھید کے بھیجا تھا اس میں چھید کریں بنا کسی اوزار و ہتھیار کو استعمال میں لائے۔ اس کے لیے حضرت نے ایک کیڑے کو حضرت نے حکم کیا، پس اس یاقوت کو اس کیڑے نے چھیدا۔ اور تیسری شرط جو اسب مادیان اور گھوڑوں میں فرق کرنے کی تھی، اس کے لیے حضرت سلیمان نے انہیں کھوٹوں پر الگ باندھنے اور ان کے آگے دانہ اور چارہ ڈالنے کا حکم دیا۔ ان میں سے چند فوراً چارے اور دانے کی طرف متوجہ ہوئے اور چند نے تاخیر سے توجہ دی۔ حضرت نے فرمایا پس جو فوراً اور پہلے چارے دانے کی طرف متوجہ ہوئے 100 اسب مادیان ہیں، اور جنہوں نے تاخیر لگائی وہ گھوڑیاں ہیں، اور ان میں یہی فرق اور امتیاز پایا جاتا ہے۔
اور چوتھی اور آخری شرط جو خالی شیشے کو پانی سے بھرنے کی تھی کہ وہ پانی زمین کا ہو اور نہ آسمان سے برسا ہوا ہو۔ اس کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اصیل النسل گھوڑوں کے بدن پر سمندری نمک کو مل کر خوب دوڑایا جائے۔ چنانچہ بمطابق حکم کے ایسا ہی کیا گیا۔ پھر ان کے جسم سے نکلنے والے پسینے سے اس شیشے کو بھرا، اور بلقیس کی شرط کے مطابق وہ پانی نہ زمین کا تھا اور نہ آسمان کا تھا۔ پس اس طرح حضرت سلیمان نے اپنے علم کے ذریعے سے بلقیس کی ناشائستہ شرائط کا شائستہ طریقے سے جواب دیا۔ آگے قصہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں۔